انسان مسلمان ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور بعض روایات کے اندر 6 نمبر پہ جہاد بھی ہے کہ یہ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ان کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کلمہ صرف زبان سے پڑھ لینے کا نام نہیں، اس کلمے کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ نماز سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، روزہ سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، حج سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، زکوٰۃ آدمی نکالتا ہے تو اس کے احکامات سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ سارے جتنے بھی ارکان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اگر آپ قربانی کا فریضہ لے لیں تو اللہ رب العزت کا مقصد انسان کو متقی اور پرہیزگار دیکھنا ہے۔ رمضان کے روزے کا فریضہ لے لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حج کا فریضہ ہے، اگر رمضان کے روزے ہیں تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کہتے ہیں مجھے تمہارے قربانی کے جانور کے خون گوشت کی ضرورت نہیں ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، میں تم متقی اور پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہوں۔ حج کا فریضہ ادا کرنے تو اللہ تعالیٰ اس حج کے فریضے کے ادا کرنے کی وجہ سے آدمی کو متقی اور پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ حج کا فریضہ جو ہے ہر مسلمان صاحب استطاعت جو ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کا فریضہ وہ ادا کرے جو آدمی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، جس کے اندر ہمت، طاقت اور قوت ہے حج کا فریضہ ادا کرنے کی، وہ آدمی اس حج کے فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو آدمی مجرم دار ہوگا۔ اور یہ حج کا فریضہ ادا کرنا اور جو لوگ ادا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خوش قسمتی کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ ان چیزوں کو سیکھتے نہیں، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ قربانی کا جانور بھی لاکھوں روپیہ لگا کے خریدتے ہیں لیکن اس کے متعلق بھی کچھ باتوں کو سیکھتے نہیں۔ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود ہم لوگ قربانی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ حج کا فریضہ ادا کرنے کا طریقہ ہم سیکھتے نہیں، اربوں اور کروڑوں روپیہ لگا کے ہر آدمی دور دراز سے حج کرنے آتا ہے اور حج کے احکام، حج کے ارکان ہم سیکھتے نہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ کرنے کے باوجود ہم لوگ گناہگار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کوئی معمولی چیز نہیں، یہ سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر ہم اس کو سیکھیں گے نہیں تو الٹا یہ ہمارے اوپر فرض ہو جائے گا۔ نوافل، اس کی آپ حج کی ایک مثال سمجھ لیں، نفل ایک آدمی پہ فرض نہیں، اس آدمی نے نفل کو شروع کر لیا، شروع کرنے کے بعد اس آدمی نے نفل کو جان بوجھ کے توڑ دیا یا اس کے نفل ٹوٹ گئے تو اب اس کے ذمے پہلے فرض نہیں تھے، جب اس نے ان کو توڑ دیا اب اس کی قضا ذمے لازم ہے۔ آدمی حج کرنا چاہتا ہے، اس کے ذمے لازم نہیں تھا۔ آدمی عمرہ کرنا چاہتا ہے، اس کے ذمے لازم نہیں تھا، لیکن اس نے کسی وجہ سے اس حج کو توڑ دیا، اب اس کے ذمے اس کی قضا لازم ہے۔ آج کا مسلمان حج اور عمرے کے طریقے سیکھتا نہیں، حالانکہ ہم لوگ احرام کے باندھنے کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ احرام کا باندھنے کا طریقہ بھی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں کو سیکھتے نہیں، صرف کس بات کو مد نظر رکھتے ہیں میں حج کرنے جاؤں، میرے محلے کے لوگ مجھے حاجی کہیں، میں حج کرنے جاؤں، دکاندار ہوں تو دکان کے اوپر بیٹھوں تو لوگ مجھے حاجی کہیں، مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں تو نمازی بعد میں کہلواؤں، لوگ مجھے پہلے حاجی کہیں۔
ہم لوگ حج کے فریضے کو صرف اس حد تک ادا کرتے ہیں کہ ہمیں لوگ حاجی کہیں، اور مسلمان کئی ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ حج کا فریضہ ادا کر کے واپس پلٹ آتے ہیں، عمرہ کر کے واپس پلٹ آتے ہیں، لیکن ان اللہ کے بندوں کو پہلے کلمہ بھی نہیں آتا. کئی لوگ ایسے نظر آتے ہیں. تو یہ حج کا فریضہ ادا کرنے سے پہلے سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اگر ہم اس کو سیکھیں گے نہیں، ہم کروڑوں لاکھوں روپیہ لگا کے چلے جائیں تو ہمارے لاکھوں کے لاکھوں بیکار ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کے گھر کے دیدار کے لیے مسلمان چلتے ہیں. اللہ کی ملاقات کے لیے آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، جس طرح آدمی دلہا بن کے دلہن کو لینے کے لیے نکلتا ہے. اللہ کی ملاقات کے لیے آدمی بن ٹھن کے تیار ہو کے جاتا ہے. آدمی تیار ہو کے ایک بارات کی صورت میں لوگ اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں. یہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے. اس کو جانے سے پہلے یہ آدمی بازار میں جاتا ہے، جا کے اچھے سے اچھا کپڑا خریدتا ہے، اچھے سے اچھا جوتا خریدتا ہے، اچھے سے اچھا لباس خریدتا ہے. خریدنے کے بعد جب گھر میں آیا، اب یہ حج کے لیے روانہ ہونے لگا. اس نے اچھے سے اچھا کپڑا پہنا، اچھے سے اچھا لباس پہنا، پاؤں پہ اعلیٰ سے اعلیٰ چپل پہن لی. اب یہ تیار ہو کے گھر سے رخصت ہو رہا ہے. ہر آدمی کی نظر ہر آدمی کی زبان پہ ہے، حالانکہ یہ حج کر کے واپس نہیں آیا. لوگوں کی زبان سے اس کو حاجی کے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب. لوگ اس کو اپنے گھر سے ہی حاجی صاحب کا اعلان اور نام دینا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ یہاں سے نکلتا ہے، وہاں پہ پہنچتا ہے، اللہ کا پہلا حکم اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے. تو کپڑے پہن کے آیا، اعلیٰ کپڑے ہیں، اللہ کہتے ہیں اتار دو. وہ کہتے ہیں میں نے اعلیٰ لباس خریدا. اللہ کہتے ہیں اتار دو. میں اعلیٰ چپل خرید کے آیا. اللہ کہتے ہیں ننگے پاؤں ہو جا. اگر وہ آتا ہے دوسرے ممالک سے، آنے والا عراق کا ہو، آنے والا شام کا ہو، آنے والا امریکہ کا ہو، آنے والا فلسطین کا ہو، آنے والا ملیشیا، بنگلہ دیش، انگلینڈ، دنیا کے کس خطے کا ہو، اللہ کہتے ہیں آنے والا تیرا سفر مبارک، لیکن تو اعلیٰ لباس پہن کے آیا. آج تجھے لباس اپنا اتارنا پڑے گا. آج تو اعلیٰ چپل پہن کے آیا، آج تجھے چپل اتارنی پڑے گی. اللہ پہنو کیا؟ اللہ کہیں گے وہی کفن جو مرنے کے بعد تجھے پہنایا جائے گا، وہی دو چادریں اپنے اوپر اوڑھ لے. جوتے پہنے ہیں تو وہ اتار دے، سر باندھا ہے تو اس کو خالی کر دے، بالوں کو کھول دے، چپل اتار دے، دو چادریں اوڑھ لے. یہ اوڑھنے کے بعد چل پڑا. اللہ کا حکم دوسرا زبان پہ آ گیا کہ اب تو نے اپنی زبان سے ایک ترانہ بولنا ہے، چاہے بولنے والا پنجابی کا ہے، چاہے رہنے والا فلسطین کا ہے، چاہے رہنے والا امریکہ کا ہے، چاہے زبان اس کی انگریزی ہے، چاہے اس کی زبان پشتو ہے، چاہے کسی زبان کا رہنے والا، چاہے آنے والا تاجر ہے، چاہے آنے والا امیر ہے، آنے والا غریب ہے. ہر کسی کی زبان پہ ایک ہی نغمہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. اللہ کا بندہ کہتا ہے لبیک اللہ میں آ گیا تیرے دربار میں، لبیک اللہ میں حاضر ہو گیا. یہ جملے اس انسان کے اوپر کس وجہ سے لازم ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اسماعیل کو کہ اسماعیل اللہ کا حکم ہے، میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم کے اس جملوں پر اسماعیل نے کہا تھا اللہ کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے لبیک لبیک. اسماعیل نے یہ الفاظ کہے تھے. اللہ رب العزت نے اسماعیل کے ان الفاظوں کو ہر آنے والے حاجی کی زبان کا نغمہ بنا دیا کہ جب بھی حاجی حج کرنے آئے گا اپنی زبان سے کہے گا لبیک اللہم لبیک، اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا. اللہ کہتے ہیں اے میرے آنے والے بندے، تو نے زبان سے کہا لبیک میں حاضر ہو گیا، مجھے پتہ ہے تو حاضر ہوا ہے، لیکن تو بتا تیرا میرے بارے میں کیا تیرا میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تیرا میرے بارے میں کیا نظریہ ہے، تیرا میرے بارے میں کیا سوچ ہے، تیری میرے بارے میں کیا حقیقت ہے. اپنے اندر کے جذبات کا اظہار کر. وہ دوسرا جملہ بولتا ہے لا شریک لک لبیک، اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. میرا دل دماغ
تیرے بارے میں صاف ہے، تو ہر چیز کا مالک اکیلا، ساری کائنات کے بادشاہت میں اکیلا، ساری کائنات کے نظام چلانے میں اکیلا، ساری کائنات کی نظام کو ہر وقت کے اندر کرنے والا، مقرر کرنے والا تیری ذات اکیلی ذات ہے۔ اولاد دینے میں تنہا ہے، اولاد کو موت دینے میں تنہا ہے، جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ ہر کائنات کی ہر چیز کے اوپر حکومت تیری ہے، ہر چیز کا رازق تو ہے، ہر چیز کا خالق تو ہے، ہر چیز کا مالک تو ہے۔ وہ کہتا ہے لا شریک لک لبیک، اللہ تمہیں ہر چیز سے پاک کر دیا کہ تیرے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ تو اکیلا تنہا ساری کائنات کا مالک ہے۔